ابھی تک کیونکہ ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں کاروبار کی، تو لہٰذا ہمارے وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں رہے، تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں۔ اور جن کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے، میں انشاءاللہ ان کی طرف تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ بالکل نہیں بتا سکتا کہ آپ کون سا کاروبار شروع کریں، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ کون سا کاروبار آپ کے بجٹ، آپ کے لائف سٹائل، آپ کے مزاج اور آپ کی زندگی کے حالات کے مطابق موزوں رہے گا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کی مدد کے لیے میں کچھ یوٹیوب چینلز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ جن کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا کاروبار بہتر رہے گا۔ اور جب آپ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کیجئے کہ جو پہلے سے وہ کام کر رہا ہو، اور اس شخص سے وہ کام سیکھنے کے بارے میں بات کیجئے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ پیسے لے کر آپ کو اپنے کاروبار کی ٹریننگ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی مخلص بندہ مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملتا تو آپ کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر کسی ایسی جگہ پر نوکری کر لیجئے کہ جہاں پر وہ کام ہو رہا ہو۔ اور اس میں ہرگز بے عزتی والی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے ارب پتی لوگوں نے اپنے کیریئر کا آغاز اسی طرح سے کیا تھا، کیونکہ عقل مند لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے تو اس کو اپنے خرچے پر نہیں بلکہ دوسروں کے خرچوں پر سیکھیے۔ اور اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کا کوئی نقصان کریں یا ان کا کوئی خرچہ کروائیں، بلکہ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ سیکھنا ہو تو اپنے کاروبار کے سارے پیسے لگا کر وہ سبق نہ سیکھیے، بلکہ وہاں پر جا کر سیکھیے کہ جہاں خرچہ کسی اور کا ہو رہا ہو اور وہ کام پہلے سے وہاں چل رہا ہو، اور آپ صرف وہاں جا کر بہتے دریا میں ہاتھ دھو لیں۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس موجود کاروبار والے پیسوں کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا، اور آپ کو اپنے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے جائز طریقے سے جو کچھ بھی کرنا پڑے آپ وہ کریں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو کسی جگہ عارضی نوکری پر لگ کر جھاڑو ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ اپنے پسندیدہ کاروبار کے بارے میں آپ چاہے کسی شخص کی رہنمائی لے رہے ہوں یا پھر کسی جگہ پر عارضی طور پر نوکری کر کے کام سیکھ رہے ہوں، اس کاروبار کی ایک ایک چیز میں دلچسپی لینا اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے خود اس کا تجربہ حاصل کرنا انتہائی اہم ہے، ورنہ اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ کاروبار کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی احتیاط برتنی ہوگی کہ وہ کاروبار ایسا ہو کہ آپ کے ملک کے حالات خراب ہونے پر وہ آسانی سے متاثر نہ ہو سکے، اس کے خرچے بہت زیادہ نہ ہوں، اور اس میں ایسی بہت سی نایاب چیزیں یا عناصر شامل نہ ہوں کہ جنہیں ہر ماہ جمع کیے بغیر آپ کا کام نہ چل سکے، جیسا کہ بہت سے مصنوعات بنانے والے کاموں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کاروبار چل کر آنے والے گاہکوں کا محتاج ہے تو جس جگہ آپ نے اپنا کاروبار یا اپنی دکان بنانی ہے وہ جگہ بھی ایسی ویران نہ ہو کہ ساتھ والی گلی تک کے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ دوسری گلی میں آپ کی دکان یا آپ کا کاروبار موجود ہے۔ ایک بار جب آپ کاروبار شروع کر لیں تو آپ نے صرف قسمت کے سہارے پر ہی نہیں بیٹھے رہنا کہ جب قسمت کو منظور ہوگا تو گاہک آ جائے گا، بلکہ آپ نے اپنے کام کی بھرپور طریقے سے تشہیر کرنی ہے۔ آج کل ہر شخص کی جیب میں اسمارٹ فون موجود ہے، لہٰذا سوشل میڈیا پر ڈھیر سارا شور مچائیں اور اپنے کام کی بھرپور طریقے سے تشہیر کریں۔ اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی بہترین مصنوعات اور اپنے بہترین کام کی بہترین سی فوٹوز اور ویڈیوز بنائیں اور ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر پھیلا دیں، اور لوگوں سے گزارش کریں کہ آپ کی ان پوسٹس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ اس طرح سے آپ کو آن لائن گاہک بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے مطمئن گاہکوں سے درخواست کیجیے کہ آپ کے سوشل میڈیا پیجز پر جا کر آپ کی اچھی سروس کے بارے میں چند اچھے الفاظ ضرور لکھیں۔ اس سارے عمل کو انگریزی زبان میں مارکیٹنگ اور اردو زبان میں تشہیر کہتے ہیں، اور کسی بھی کاروبار کی کامیابی کے لیے مارکیٹنگ انتہائی اہم ہے، کیونکہ تمام کاروبار کرنے والوں کے پاس زیادہ تر گاہک مارکیٹنگ کے ذریعے ہی آتے ہیں۔ وہ مارکیٹنگ چاہے یوں چل رہی ہو کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو یہ مشورہ دے کہ وہ بہترین کام کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے، یا پھر وہ سوشل میڈیا سے یا کسی اور ذریعے سے چل رہی ہو، کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے مارکیٹنگ انتہائی اہم ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کا، تو وہ پیسے دے کر بھی ہوتی ہے، جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر چلنے والے ایڈز، اور اس کے علاوہ مفت میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کسی اچھی سی پروڈکٹ کی پوسٹ کو بار بار شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پیسہ لگا کر تشہیر کرنے سے آپ کو بہت جلدی اور بہت اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے کاروباری سفر کے شروع ہی میں آپ کو ایسا کرنے کا ہرگز مشورہ نہیں دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس مارکیٹنگ کا بجٹ موجود ہے تو آپ مارکیٹنگ ضرور کیجیے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنا زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کرنے سے گاہک ملنے کے مواقع بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے کاروبار کے سفر میں ایک تو آپ نے سیکھنے کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے، اور دوسرا کوشش کیجیے گا اپنے ہی کاروبار کی فیلڈ میں موجود اچھے، بہترین اور مخلص لوگوں سے دوستی کرنے کی، جو کہ نہ صرف آپ کے کاروبار کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سکھا سکیں
بلکہ آپ کو بہت مفید اور مخلصانہ مشورے بھی دیں۔ کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بہت سے اداروں اور بہت سے پیشہ ورانہ لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں کہ جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف بزنسز کو ایسے بہترین مشورے اور ایسی خدمات مہیا کرتے ہیں کہ جو ان کے کاروبار کو اگلے مرحلے پر پہنچنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ پھر جب آپ کا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ عرصہ بیت جائے تو اس کو پھر مرحلہ وار مزید آگے بڑھاتے چلی جائیے اور پھر اس کو کم از کم ایک برانڈ یا پھر ایک فرینچائز میں ضرور کنورٹ کیجیے۔ یہ سب کچھ کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن کرنے میں نہیں۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی اکثریت ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کاروبار کی نامکمل معلومات۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے کاروبار بعد میں چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، شروع میں ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی کاروبار آسان نہیں ہے، البتہ آپ جیسے جیسے خود سیکھتے ہیں اور مختلف تجربات سے گزرتے ہیں تو آپ کی مشکلات بھی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو یہ سکھایا جائے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصد آپ کو دو باتوں کا احساس دلانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھا پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کاروبار کی طرف لازماً آنا پڑے گا۔ دوسرا، آپ کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ کاروبار اور زندگی دونوں مرحلہ وار بنتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ پہلے آپ اس نظریے سے واقف ہوں، اور دوسرا یہ کہ اپنے کاروبار اور اپنی زندگی کو اگلے مراحل پر لے جانے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے اور آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنی تحقیق شروع کیجیے۔